میں ان سے لیگل بات کر رہا ہوں، آپ سے تو سیاسی لینس کے ساتھ ہی بات کروں گا. اس روش کو شہریار صاحب ویسے بھی کہیں تو رکنا چاہیے نا، کہ جہاں آپ کا پورا حق ہے کہ آپ کسی صحافی کی رائے سے ڈس ایگری کریں، لیکن جہاں آپ ڈس ایگری، ابھی آپ نے ہمارے بھائی جمیل فاروقی صاحب کا حوالہ دیا جس میں مجھے یقین جانے کہ بڑا افسوس ہے مجھے کہ یہ نہیں ہونا. لیکن خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی ان کے کسی عمل کی ذمہ دار ہے، لیکن پی ٹی آئی کی ریلی میں انہوں نے جن صحافیوں سے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں ان کا نام لے کے مرد آباد کے نعرے لگائے. آپ بالکل ڈس ایگری کریں گے، اور میں نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کا عمل ہے، ظاہر جمیل فاروقی صاحب کا عمل ہے، میں پی ٹی آئی کو ذمہ نہیں دے رہا، لیکن جو روش ہے کہ جہاں جس سے اختلاف ہے اس کو بس اس کو رگڑ دو، یہاں تک کہ روش بڑھتی بڑھتی ایک جج تک آ گئی. اس روش کا کچھ تو کرنا ہے نا شہریار صاحب، یا ٹھیک ہے بس یہ ہوتا ہے اس کا سیاسی فائدہ ہو رہا ہو، معاشرتی سطح پہ اس کا نقصان نہیں ہو رہا؟ دیکھیں جی، پہلی معاشرے میں بہت زیادہ پولرائزیشن ہے. Precisely. پریکٹسز کی بات ہو، قانون کی علمداری کی بات ہو، حق اور سچ کی بات ہو، ناموس رسالت کی بات ہو، اسلاموفوبیا کی بات ہو، پاکستان کی خودداری کی بات ہو، عام پاکستان کی عزت نفس کی بات ہو، اس کے تو اللہ کے فضل سے دائی خان صاحب ہیں. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک منٹ، عدالت کس چیز پہ فیصلہ، میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. عدالت فیصلہ کس پہ کرتی ہے؟ آپ ایک وکیل دلائل دیتا ہے، اگلا وکیل عدالت کو ایک فیصلہ سامنے رکھ کے دے دیتا ہے کہ جی یہ پریسیڈنس ہے، اس پہ فیصلہ ہوتا ہے. میں آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں خدا کے لیے، پاکستان جس کا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے، اس ملک میں ایک شخص کا سیکچول اسالٹ ہوا ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا، 2 دن اس کی تذلیل کی گئی، اس کے بعد اس کو ہیلتھ کی جو ان کی رپورٹ سبمٹ ہوئی اس میں مانا گیا. اب میرا اسی بندے کو دوبارہ حوالہ کیا جائے. آپ نے اس کانٹیکٹ سے بھی یہ دیکھنا ہے کہ خان صاحب نے آج تک ایک بات کی ہے کہ اس ملک میں رول آف لا، قانون سب کے لیے، قانون کے تابع سب ہیں، قانون سے بڑا کوئی نہیں. اور قانون جب بھی خان صاحب کی مرضی کے خلاف فیصلہ ہے انہوں نے عدالت کو مخاطب کیا اور تنقید کیا. اور اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ کہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقیوں نے نہیں کیا. تو یعنی میں آپ کو 2013 کا اسٹیٹمنٹ سناؤں، 2013 کا، اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور خاص طور پر عدلیہ کا کردار شرمناک ہے. جہانگیر ترین کے فیصلے پہ انہوں نے کہا یہ نظریہ ضرورت والا معاملہ ہو گیا. یہ تو انہوں نے ہر جگہ ایڈریس کیا ہے جب بھی ان کی ورزی کا فیصلہ نہیں آیا. تو میں اگین بھی کہہ رہا ہوں فیصلے پر تنقید الگ بات ہے، لیکن اس طریقے سے جج کو مخاطب کر کے اس حد تک چلے آنا. اور پھر جی دیکھیں وسیم بھائی، اصل چیز کیا ہے کہ آپ کس کانٹیکس میں اور آپ کی نیت کیا ہے. ہم بجائے اس کے کہ ہم ججمنٹل ہو جائیں اور ہم مختلف اینگل سے، یہ کہانی بن کیوں رہی ہے؟ اس وقت اللہ کے فضل سے خان صاحب کو پاکستان کے اور دنیا کے امت کے اور انسانوں کے دلوں میں خان صاحب کے لیے محبت. آج پوری دنیا یہ اے ٹی سی میں جو ڈرامہ اور جس طرح پاکستان کی جگسائی کی ہے اور جس طریقے سے مختلف پروپیگنڈے اور جھوٹ بول رہے ہیں، 42% انفلیشن ہے، سیلاب سے لوگوں کی زندگی کا کیا حال ہے، اور یہ صرف خان کو گرانے کے چکر میں اس کے لیے یہ مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی حرکت کریں جس سے قانون کو یا کسی حوالے سے کسی کی دل آزاری ہو. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایز اے ریسپانسبل ٹیم پلیئر آف عمران خان، ہمارے کسی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہم عدالتوں کو انڈرمائن کریں یا ان کے ڈیسیجنز کو چیلنج کریں. ہماری لیگل ٹیم ویل ایکوپڈ ہے. آج بھی لوگوں نے واویلا کیا تھا کہ اے ٹی سی کورٹ میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہم نہ بھاگنے والے ہیں، نہ جھوٹ بولنے والے ہیں، نہ عدالتوں پہ حملے کرنے والے ہیں، نہ بریف کیسز کی سیاست کرتے ہیں، نہ ٹیلی فون کالز کے ذریعے ڈراتے دمکاتے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اندر قانون کی علمداری، رول آف لا از مینڈیٹری. کیونکہ جو مادر پہ دراز آتی ہے، جو آج پورے پاکستانی قوم کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے، غریب کے لیے کوئی قانون اور انصاف نہیں. جائیں کسی تھانے میں اور حوالات میں جائیں، عام آدمی سسک رہا ہے. یہ جو ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر لیکونز ہیں، یہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے. ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم پہ کام کرنا ہے. ہم نے اس ملک کے اندر عام آدمی کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ کی اس ملک ریاست کی ذمہ داری آپ کو پروٹیکٹ کرنا، جان و مال کا تحفظ کرنا. اب رہی بات
انشاءاللہ اس کیس کی رب ذوالجلال کے فضل سے خان صاحب اس سے، کیونکہ خان صاحب کی نیت کیا ہے آپ مجھے بتائیں. پارٹی کے چیئرمین ہے، ایک شخص امریکہ چھوڑ کے آیا، اسسٹنٹ پروفیسر تھا، ان کے جو 3 سینٹنسز ہیں، اصغر خان کیس کو اٹھا لیں، پھر یہ باقی لیڈر جو پی ڈی ایم جو ہم پہ مسلط ہیں، یہ جو گھس بیٹھی ہیں، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. جب قانون ہے تو سب کے لیے، غلط کیا تو پھانسی دے دیں، لیکن یہ سلیکٹو جسٹس، یہ لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اس کی اجازت کبھی نہیں دی جا سکتی. آلرائٹ، یہ تو اوکے، میں کیا کہوں، ٹھیک، آپ کا اوپینین. سر ذرا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں بحث کو. سلمان صاحب، یہ بہرحال یہ 780 ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ، اسی بیان کی بنیاد پر اس مقدمے کا اندراج آپ کو اس میں منطق نظر آئی یا آپ کو یہ اس عمل پہ حیرت ہوئی؟ وہ تو بالکل ہی جی ایک الگ بات ہے اس کو دہشت گردی قرار دینا، اور بجا طور پہ اس دہشت گردی کے مقدمے کی تصدیق ہو رہی ہے. میرا نہیں خیال ایسا کرنا چاہیے تھا. یہ ایک قسم کی بہت ہی ڈیسپریٹ، جس کو آپ کہہ لیں، ایک ذہن کی عکاسی کرتا ہے اس طرح کا مقدمہ. تو یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ اس میں دہشت گردی کا کوئی عنصر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ٹورڈ دی اینڈ شہریار صاحب، اب اگین ہم جو ساری بات کر رہے ہیں آپ کے بھی ایک، چونکہ ہم ظاہر عدالت اور عدلیہ کے سسٹم اور سب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایک کیس رانا ثناء اللہ صاحب کا ہی جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں، ان کے حوالے سے بہت زیادہ اس نے شہرت پائی، اور ظاہر ہے آپ بھی اس میں اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ تھے کہ آپ ریلیونٹ منسٹر تھے. تو اور آپ نے اسے پچھلے دنوں ایک بیان بھی دیا. سر میرا سوال کسی تکرار کرنے کے بجائے صرف یہ ہے، آپ شہریار صاحب آج بھی کنونسڈ ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس معاملے میں واقعی ملوث تھے، یا آپ اس بات پر حیرت زدہ ہیں کہ آپ کو جن لوگوں نے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے، وہ انہوں نے آگے آپ کو ثبوت نہیں دیے؟ ان دو میں سے آپ کس کیفیت کا شکار ہیں؟ وسیم بھائی، آپ کے توسط سے ایک دفعہ میں پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے سوموٹو ایکشن لیں اور اس کا ٹرائل شروع کریں تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آئے. شہریار کیا کہتا ہے، آپ کے سامنے تو حقیقت آ چکی ہے نا. میں ازیوم کر رہا ہوں چونکہ آپ ریلیونٹ منسٹر تھے، تو آپ کنونسڈ ہیں کہ رانا صاحب اس میں ملوث تھے؟ آپ کی رائے. 100% دیکھیں، اوکے، 100% میں کنونس کیوں کہ میجر جنرل ڈی جی اے این ایف، ان کے بریگیڈیئرز، ان کو جب میں نے بلایا اور ان سے کہا، انہوں نے کہا میں اپنی اولادوں کی قسم ہے کہ یہ کیس صحیح ہے. وہ تمام ثبوت میں انڈر اوتھ تھا. وہ ثبوت اگر میں تصویریں لے کے لیک کرتا، آپ کو آگے پیچھے بیچتا، تو شاید یہ سوال مجھ سے آج نہ پوچھا جاتا. میں صرف لیکن تمام آپ نے خود شہریار آفریدی نے وہ تصاویر اور ویڈیوز ویڈیوز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں جس میں رانا صاحب کی گاڑی میں منشیات اور سارا کچھ آپ نے دیکھی ہیں. آپ چھوڑیں نا جی شہریار آفریدی کو، فارگیٹ اباؤٹ شہریار آفریدی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، نہیں، شہریار آفریدی کو چھوڑ دیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی چھوڑ دیں. رانا ثناء اللہ بھی رؤوف کلاسرا سے کیا کہا ہے کہ جی کیس مجھ پر ڈی جی این ایف نے، ان کو بھی چھوڑ دیں. ٹرائل کیوں نہیں شروع ہو رہا؟ سی این ایس لا کیا کہتی ہے؟ 17 دن کے اندر آپ نے ثبوت دینے ہیں، 18ویں دن ٹرائل شروع ہونا. اب تو ان کی حکومت ہے، وہ تو وزیر داخلہ ہے، کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیوں اس نے انٹرم بیل لی ہوئی ہے؟ کیوں وہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے پیچھے چھپ رہا ہے؟ یہ مقدمہ، یہ بات بالکل بجائے اس کی میں تائید کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتا دیں کہ آپ نے خود تو کنونس تھے یا نہیں ہے؟ آپ نے خود ثبوت دیکھے یا نہیں دیکھے؟ اور دیکھیں، یہ تو بتا دیں. میں کنونسڈ ہوں تو میں کہہ رہا ہوں نا. صحیح. میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب سے کہوں کہ سب کو بلائیں، مجھے بھی بلائیں. آج آپ سے میں کہتا ہوں ڈی جی صاحب کا، ڈی جی این ایف کو، ان تمام بریگیڈیئرز کو، ان کو بلائیں، مجھے بھی بلائیں، اور ایک پروگرام کریں، قوم کو حقیقت بتائیں کہ عام آدمی کے لیے الگ قانون اور جو اقتدار میں رہے ان کے الگ قانون. یہ سنتھیٹک ڈرگز، یونیورسٹی، کالج، اسکول، جن کے جوان بچے ٹانگیں رگڑ رگڑ کے اس وقت جو عذاب اور اضطراب میں مبتلا ہیں، ان کو ایلیٹ سکولز اور کالجز میں کدھر سے ڈرگز آ گیا؟ آپ باقی یہ قوم بڑے کو لوگ اس کو کریں بالکل، پروٹیکٹ لیکن کرتے ہیں. آپ اس سے پہلے اپنی پارٹی کے 2 اہم ترین جو سابق وزراء ہیں، باوڈا صاحب اور فواد چوہدری صاحب، ان کو تو کنونس کر لیں. وہ خود سرعام کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس ایک مذاق تھا، حالانکہ ان کو رانا ثناء اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے. ظاہر ہے. اچھا دیکھیں، رانا ثناء اللہ کے کیس کے حوالے سے فواد چودھری صاحب کی آپ ٹویٹ دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ جو انفارمیشن ای این ایف، شہریار اور پرائم منسٹر ہاؤس کو دیتی تھی وہ ہم آگے بتاتے تھے. آپ اسی طرح فیصل واڈا کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیس شہریار وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ لغو ہے. ایک منٹ، عام آدمی کے لیے یا رانا صاحب یا پی ایم ایل این یا
مریم نواز کا جو اسٹریٹجک میڈیا وہ یہ بتا رہے کہ یہ خان یا شہریار نے، ہم لعنت بیچتے ہیں ایسی سوچ پہ۔ نمبر 1 اریسٹ کس نے کیا؟ اے این ایف۔ کیس کون کر رہا ہے؟ لیگل اے این ایف۔ تمام ثبوت مجھے اور خان کو اور کیبنٹ میں کس نے دیے؟ اے این ایف۔ تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں منسٹر ہوں تو مجھے جو ڈی جی اے این ایف انفارمیشن شیئر کرے گا، جو کے ساتھ شیئر کرے گا، اور کیبنٹ میں میں ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ میرے بڑے معصوم اور پیارے بھائی ہیں، کیبنٹ میں پرائم منسٹر عمران خان ہو، اس سے کوئی ڈی جی اے این ایف میجر جنرل بغیر اٹھ کے جا سکتا ہے؟ یہ منٹس میں بھی ہے سب کچھ۔ خدا کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چھوڑے شہریار یا باقیوں کو، فورن چیف جسٹس سپریم کورٹ سے میری پھر ریکویسٹ ہے، سو موٹو ایکشن لے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ شکریہ۔